ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان اسمبلی میں 164 ارب روپے کا بجٹ تو پیش کیا گیا، لیکن اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا کہ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، بلوچستان کے زخموں پہ مرہم کیسے رکھا جائے گا. عثمان کاکڑ صاحب، کوئی مفاہماتی عمل بھی چل رہا ہے بلوچستان میں یا نہیں؟ اخبارات کے حد تک تو چل رہا ہے اور گراؤنڈ پہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر مفاہمت اس شکل میں ہو سکتے ہیں کہ ایک نئے آئین کی تشکیل کے لیے ہمارے حکمران تیار ہو جائیں، قوموں کی برابری کی بنیاد پر اور قوموں کے وسائل پر قوموں کا اختیار ہو. پشتو، بلوچی، سندھی، سرائکی، پنجابی زبانیں قومی زبانیں تسلیم کر لیں. ملک خارجہ و داخلہ پالیسی میں جو ہیں قوموں کی شراکت ہو، مشاورت ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، فوج و انٹیلیجنس اداروں کی سیاست میں مداخلت بند ہو، تو یہ مفاہمتی عمل جو ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ جناب میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ تو ہمیں ہمارے پشتونوں کو جو ہے شناختی کارڈ کا حق نہیں دے رہے ہیں. شناختی کارڈ ہے کیا جو ہمیں نہیں مل رہا ہے؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے نوکریوں میں جو ہے میرٹ نہیں ہے، کوئٹہ یونیورسٹی کے لیے فنڈ نہیں ہے، ایچ ایس سی کو جو ہے پھر ہمارے حکمران پارٹیاں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی، وہ مرکز کے پاس رہنے دیا گیا ہے. بالکل، ان مسائل کے حل کے لیے بھی حکومت نے کچھ کیا ہے، وہ میں حاصل بزنجو صاحب سے پوچھوں گا. اس سے پہلے علی شاہ صاحب، آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے صوبائی وزیر خزانہ نے جو کلیم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایسا ہے، کوئی 3 سال پہلے وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے دورہ کوئٹہ کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کی سیاسی حل کے لیے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کریں گے یہاں پر کوئٹہ میں. لیکن اس اعلان کے فوراً بعد جو سیاسی پارٹیاں، مثال کے طور پر حاصل خان بزنجو کی جو پارٹی ہے نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی منگل جو ہیں، جو پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتی ہے، ان سیاسی پارٹیوں نے بھی اس اے پی سی کے اعلان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. اب بات رہے گی ان لوگوں کی جن لوگوں نے بندوق اٹھائے ہیں، جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کا اس اے پی سی میں آنا وہ تو انتہائی مشکل کام ہے. جو آپ کے ساتھ سینٹ میں بیٹھے ہوئے نیشنل اسمبلی میں یا جو صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ اگر اس اے پی سی میں شرکت کے لیے تیار نہیں تھے تو آپ کے پاس جو دوسرے جو ملیٹنٹس ہیں یا جو مزاحمت کار ہیں وہ آپ کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اوورال اس اے پی سی کا یہاں پر کوئی انعقاد نہیں ہوا ہے. یہ پتہ نہیں کہ یہ لفظ کس نے لکھ کے دے دیا فائنانس منسٹر کو. انہوں نے آج اپنی بجٹ تقریر میں اس لفظ کا ذکر کیا کہ جی اے پی سی کا یہاں پر انعقاد ہوا اور اس اے پی سی کے بعد یہاں پر حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہوئے ہیں. حاصل بزنجو صاحب، لیکن یہ سب تو شاید 1 جولائی سے بدل جائیں گے، صوبائی خود مختاری ہوگی، اب تو سارا کچھ صوبائی حکومت نے کرنا ہوگا. دیکھیں، اس میں اگر 80th امینڈمنٹ کو روکا نہیں گیا، روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، روکنے کی کوشش اب بھی ہو رہی ہے. جیسے ایچ سی کا جس طرح پرابلم ہوا کھڑا کیا گیا اور بعض اوقات نے شروع کیا کہ جی ہیلتھ ڈیوالو ہو جائے گا تو پتہ نہیں ڈرگز کا معاملہ کیسے ڈیل کیا جائے گا. اسی طرح انوائرمنٹ کے حوالے سے ریزرویشنز کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور ہمیں ابھی تک کہ یہ ہے کہ اگر یہ کیبنٹ میں جاتا ہے تو کیبنٹ میں اب بھی مشکلات پیدا کی جاتی ہیں اور اب بھی 20ویں ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو 80th امینڈمنٹ کے اثرات ہیں وہ فوری نہیں ہوں گے. پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صوبوں میں جو کیپیسٹی کی کمی ہے ان کو وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی. پھر جو ان کے اثرات ہوں گے وہ لانگ ٹرم ہوں گے، وہ فوری نہیں ہوں گے. اب ہم فوری جو معاملات ہیں ان کی طرح حکومت کو کوئی توجہ نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی حکومت کوئی عملی اقدام ہی نہیں اٹھا رہا ہے. مثلا لا اینڈ آرڈر ہے. دیکھیں، لا اینڈ آرڈر بلوچستان میں 2 قسم کے ہیں. ایک لا اینڈ آرڈر وہ ہے جو ملیٹنٹ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم کریں گے، چاہے بم دھماکوں کی شکل میں ہو، چاہے ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں ہو یا کوئی دوسری شکل میں. اس وقت پیرالل جو ہے، جو وہاں پہ دوسرے عناصر ہیں جیسے اغوا برائے تاوان ہے، روڈ رابریز ہے، لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں ہیں، آپ کے جس طرح یہ ٹینکرز کو جلایا جا رہا ہے نیٹو کے، یہ تو ملیٹنٹس نہیں ہیں. اب یہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ جتنا کہ اس وقت بلوچستان میں کہنا یہ ہے کہ وزیرستان کے بعد کوئٹہ جو ہے وہ دوسرا بڑا شہر ہے جس میں سب سے زیادہ اغوا برائے تاوان کے واقعات ہوتے ہیں.
تو حکومت وہاں بالکل بے بس ہے. حکومت کی بے بسی. آصل بزنجو صاحب، بلوچستان کا جب معاملہ آتا ہے تو بہت سارے ایشوز پہ ہمیں نظر آتی ہے. آصل بزنجو صاحب، علی شاہ اور عثمان کاکڑ صاحب، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شکریہ. ناظرین، بلوچستان کا معاملہ بہت حساس ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری میڈیا میں اور حکومت کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ کتنا ارجنٹ ہو گیا ہے بلوچستان کے پرابلمز کو ایڈریس کرنا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.